السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحکمہ پروڈکشن کی جانب سے آپ کا میزبان حافظ شفیق الرحمان ماہ محرم اور یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ماہ محرم عظیم الشان اور نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، اور یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ محرم کے مہینے کے ہیں، جس کو اللہ اپنا مہینہ قرار دیتا ہے۔ اور اس مہینے کے متعلق قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان 4 مہینوں میں بالخصوص جو حرمت والے ہیں، گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں معیار تبدیل ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ سنت بدعت بن گئی ہے، اور بدعت کو سنت کا تصور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یوم عاشوراء کو خصوصی ڈشیں اور یوم عاشوراء میں سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن ہے جو منایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دیا، تو انہوں نے بتلایا کہ اس دن کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ تو یاد رہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی 9 محرم اور 10 محرم یا 10 محرم اور 11 محرم کا ملا کے روزہ رکھے، یہ درمیانی اور دوسرا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق یہ ہے کہ آدمی 9 محرم، 10 محرم اور اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھے۔ ویسے بھی آپ نے حدیث سنی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو اس لیے ان روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم جو مہینہ حرمت والا ہے اس کی حرمت کی پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 9 اور 10 یا 10 اور 11 یا تینوں روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ رحمن